کیا۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں کبیہ تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو گانے نہ گایا کر، نبی کی نعت پڑھ لیا کر۔ اس نے سوچا لگتا ہے میری ترقی سے جل رہے ہیں، میری شہرت یافتہ سے جل رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اس نے سوچا کہ لگتا ہے میری ترقی سے جل رہے ہیں، میری شہرت یافتہ سے جل رہے ہیں۔ لیکن سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو گانے نہ گایا کر، نبی کی نعت پڑھ لیا کر، نبی کی حمد و ثنا بیان کر لیا کر۔ جو ترقی، جو شہرت یافتہ تجھے اس میں ملے گی، اس میں نہیں مل سکتی۔ اب آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، یہ خدا کو ناپسند ہے تو گانے نہ گایا کر، نبی کی نعت پڑھ لیا کر، نبی کی حمد و ثنا بیان کر لیا کر۔ اس کی بہت اچھی آواز تھی، اسے لوگ بلایا کرتے تھے گانے کے لیے، وہ جہاں جاتا تھا پیسے بھی کماتا تھا۔ اب آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، کچھ دنوں کے بعد جب وہ پیسہ کمانا بند ہو گیا، اس کی آواز خراب ہو گئی، پیسہ کمانا بند ہو گیا، اس کے گھر والے بھی کھانا دینا بند کر دیے، کپڑا دینا بھی بند کر دیے۔ اب وہ جب پیسہ کماتا تھا گھر لا کے دیتا تھا، گھر والے کھانا بھی دیتے تھے، گھر والے پیسہ بھی دیتے تھے۔ آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، وہ خود جب کماتا تھا، لیکن جب اب کما نہیں رہا ہے، گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا، گھر والوں نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ اب پھٹے پرانے لباس اس کے جسم پر موجود ہے۔ آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد ایک قبرستان میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہی سوچ سوچ کر رو رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہاں پہ ضرور آنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں ضرور پہ آنا ہے۔ آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، اسی قبرستان سے سرکار غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے۔ اب گزر ہوتا ہے، آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، سرکار غوث اعظم نے دیکھا یہ وہی گویا ہے جو گانے گایا کرتا تھا، مجھے چوراہوں پر میری بے عزتی کیا کرتا تھا، مجھے برا بھلا کہا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، لیکن سرکار غوث اعظم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب وہاں سے واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد اپنی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد اپنے فلاں مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے مرید یہ لو اتنا خزانہ اور فلاں قبرستان چلے جاؤ۔ اور لے جانے کے بعد اور اسی فلاں قبرستان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو رو رہا ہے، جس کے جسم پر پرانے لباس موجود ہے، لے جا کے اس فلاں قبرستان پہ چلے جاؤ اور اس نوجوان کو دے دینا، لیکن نام مت بتانا کہ کس نے دیا ہے۔ مرید نے خزانے کو لیا اور لینے کے بعد فلاں قبرستان گیا اور جانے کے بعد اس نوجوان کے پاس پہنچا کہ دیکھا کہ ہاں سچ میں پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے رو رہا ہے، گڑ رہا ہے۔ باپ اندازہ مسلمانوں اور یہی کہہ رہا ہے ایک نہ ایک دن ضرور یہاں آنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں ضرور آنا ہے۔ باپ اندازہ کرو مسلمانوں، اس مرید نے یعنی اس نوجوان کو جو خزانہ لے کر سرکار غوث اعظم نے دیا تھا اسے کہ لے جا کے دے دو، وہ لے کر آیا اور لانے کے بعد اس نوجوان کو دیا اور دینے کے بعد واپس ہونے لگا۔ اس نوجوان نے پوچھا کس نے یہ خزانے کو دیا ہے، کس نے کس کو رحم آ گیا۔ اب آپ اندازہ کرو مسلمانوں، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ مرید نے کہا کہ نام بتانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کون سی ایسی ذات ہے جنہوں نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے خزانہ بھیجا۔ باپ اندازہ کرو مسلمان ہو، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ باپ اندازہ کرو، وہ سوچنے لگتا ہے اور سوچ کر یہی کہتا ہے کچھ دنوں پہلے وہ ایک جو کہتا تھا کہ نبی کی نعت پڑھ لیا کر، نبی کی حمد و ثنا بیان کر لیا کر۔ باپ اندازہ کرو مسلمان ہو، تو گانے نہ گایا کر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لگتا ہے سرکار غوث اعظم نے ہی یہ خزانہ بھیجا ہے۔ باپ اندازہ کرو مسلمان ہو، فوراً وہ نوجوان قبرستان سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بارگاہ سرکار غوث اعظم میں آتا ہے اور آنے کے بعد رو رو کر گر گرا کر قدموں پہ گر جاتا ہے اور گر گرا رہا ہے اور رو رہا ہے حضور مجھے معاف کر دیجیے، حضور مجھے معاف کر دیجیے، یہی کہہ رہا ہوں حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر غلط اسلام کیا اب آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، وہ کہتا کیا ہے کہ اے سرکار غوث اعظم کیا اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میں اب بھی اگر توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کرو مسلمان ہو، سرکار غوث اعظم نے کہا ہاں اب بھی توبہ کرنی، توبہ کو قبول کرنا یہ سر میرے مولا تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اور تجھ کو ولی بنانا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ توبہ کرنا تیرا کام، توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور تجھ کو ولی بنانا یہ عبد القادر جیلانی